نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام نہایت ادب احترام پیار اور محبت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد حضور قبلہ امیر محترم دامت برکاتہم العالیہ حضرت صاحبزادہ صاحب اراکین شورا علماء کرام مشائخ اعظام سادات کرام اور دور دراز سے تشریف فرما پورے پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے باقی ممالک سے بھی حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص پاک پہ حاضر ہونے والے تمام عشاقان رسول اور حضور قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر تقریباً 3 دن سے آپ حضرات قافلوں کی شکل کے اندر کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے اور پورے لاہور کے اندر ایک عجیب روحانی سما ہے کہ جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ خود فرمایا ہے کہ جب اللہ کا ولی دنیا کے اندر ظاہری حیات میں ہوتا ہے تو اس کی طاقت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جس وقت وہ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے اپنی قبر کے اندر آرام فرما ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 گنا طاقت اس کی قبر میں بڑھا دیتا ہے۔ تو ہمارا یہاں آنا جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ عام عرس جو آستانوں پر ہوتے ہیں اور صرف روایتی خطابات جس طرح آپ ساری زندگی سنتے رہے، لیکن بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آ کر تمام چیزوں کا رخ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی طرف پھیر دیا ہے اور سب کو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت دی۔ اور جب ایوان اقبال کے اندر ختم نبوت کانفرنس بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انعقاد پذیر فرماتے تھے تو وہاں پر سب کو آپ دعوت دیتے تھے، اور مجھے آپ نے ایک دن یہ فرمایا کہ میرے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں بچتا کہ میں دعا کروں، اور آج بھی آپ دیکھ لیں اسٹیج پر اور رات کو بھی آپ نے دیکھا، اور ہمارے امیر محترم دامت برکاتہم العالیہ نے آپ نے سب کو دعوت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ آئیں اور دیکھیں، سب لوگ آئیں اور دیکھیں کہ یہاں کیسا سما ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے۔ صرف بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تعلیمات ہیں اگر صرف ان کو بیان کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مشن اس قوم کو عطا فرمایا، اگر سب لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور صحیح معنوں کے اندر ہمارے ساتھ آ جائیں تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پاک پہ دربار دربار بار پہ کھڑے ہو کر اس بات کی میں خود اپنے ایمان کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہو سکتا ہے۔
صرف لوگ شخصیت پرستی چھوڑ دیں. اور میں نے ہم آپ سب نے یہ دیکھا کہ بابا جی نے ساری زندگی کبھی اپنا نعرہ نہیں لگنے دیا، لیکن آج دنیا جو ہے اب سے دنیا سے جانے کے بعد سب نعرہ لگا رہے ہیں کہ آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی شخصیت کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ یہی کہا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امیر محترم کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے، حضرت صاحبزادہ صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھے، اور جو تعلیمات حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں دی ہیں، ان تعلیمات کو سامنے رکھ کر ہم اسی طرح محنت کے ساتھ کام کرتے رہیں. اللہ رب العزت اس آستانے کو آباد اور شاد رکھے. جس طرح میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ سدا بہار دے اس باغے کدی خزاں نہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں تیار بکھا پھل کھاوے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور